اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بر والدیہ طوبی لہ زاد اللہ فی عمرہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، نیکی والا معاملہ کیا، ادب و احترام والا معاملہ کیا، فطوبی لہ، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ زاد اللہ فی عمرہ، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء الہی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر دعا۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور عمر زیادہ بڑھانے والی کوئی چیز نہیں ہے مگر نیکی۔ اور یہاں نیکی کے آگے مفسرین نے لکھا ہے والدین، سب سے زیادہ نیکی اور حسن سلوک کے کون مستحق ہیں؟ والدین۔ بقیہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلی چیز والدین کہ اللہ کے فیصلے تو اٹل ہیں، وہ میری اور آپ کی پیدائش سے بلکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے تو اللہ نے ازل میں فیصلہ کر دیا، تو یہ دعا سے کیسے فیصلے ٹلیں گے؟ اور ماں باپ کے ساتھ نیکی یا صرف نیکی کے ساتھ کیسے عمر بڑھے گی؟ وہ تو لکھ دیے گئے ہیں۔ تو علماء، محدثین، مفسرین نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ازل میں تو فیصلہ ہو گیا کہ فلاں آدمی غریب رہے گا، محتاج رہے گا، ازل میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ آگے ہے یدعو و یدعو، مگر یہ پھر یہ دعا کرے گا اور اس دعا کی برکت سے ہم اس کو مالدار بنا دیں گے، دعا کی وجہ سے مالدار بن جائے گا۔ ایک آدمی کی عمر 50 سال لکھ دی ہے، یہ 50 سال میں فوت ہو جائے گا، لیکن اس نے نیکیاں کرنا شروع کر دی، اور اس نیکی میں والدہ کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ آتا ہے، اور کئی احادیث میں والدین والدہ کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن اس جگہ والدہ کا تذکرہ آتا ہے۔ فرمایا اس کی عمر بڑھ رہی ہے، 50 سے 60 70 80 سال کو پہنچ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرتا تھا۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا۔ اور قرآنی آیات میں دیکھیں تو قرآن مجید بھی کئی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ، اور آپ حیران ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے دوسرے نصف کے پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے جب پکا وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، کیا؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، وہاں فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں اگر آپ غور کریں اور قرآن مجید کے طالب کی بات سنیں، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کا تذکرہ کیا، وہاں اللہ نے والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ وجہ بتا دوں جی؟ ابھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پیدا ہونے کا ذریعہ بننے والے کون ہیں؟ والدین۔ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب کون بنے؟ والدین۔